جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر 2 دن پہلے جسٹس جہانگیری کا انہوں نے فیصلہ کیا، جسٹس جہانگیری کے خلاف فیصلہ آیا اور ایک جج نے دوسرے جج کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے، اور جو میں اس چیز کو سمجھا ہوں، میں یہ سمجھا ہوں کہ عمران دشمنی میں انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اب یہ جسٹس جہانگیری کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں، پھر ججوں کے وہ جو ایک بچی کو جس کو زنا بالجبر کا جب معاملہ تھا وہ زنا بالرضا قرار دے دیا گیا، جس پہ شہزادہ کوثر پنجابی کی ولاگ میں ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ اس وقت کہ پاکستان کے نظام کو عمران خان کی دشمنی میں انہوں نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے پاکستان کو کتنی خطرناک صورتحال کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری معاشی حالت یہ ہے کہ ہماری 13 کمپنیاں جو ہیں ملک چھوڑ کے جا چکی ہوئی ہیں، وہ یہاں پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ عدالتی نظام کی صورتحال یہ ہے کہ ایک جج دوسرے جج کو نااہل قرار دے رہا ہے، نکال رہا ہے، حالانکہ جج کا ریفرنس جاتا ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اس قسم کا کوئی لا ہے، مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ، اس لیے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا جو مجھے سمجھ لگی ہے، جو مجھے وکلاء سے یہ چیزیں سمجھ لگی ہے، جج نے جج کو خود نکالا۔ یہ عدالت کی جو شیپ انہوں نے نئی بنائی ہے، نئی جو ایک شکل دی ہے، یہ اس کا نتیجہ، اس کا شاخسانہ ہے کہ اب یہ صورتحال بن گئی۔ ججوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، معیشت آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کے اوپر ترا یہ کہ ان چیزوں پہ تو ہو رہا تھا، اب فورن پالیسی جو ہماری ہماری جو ڈپلومیسی ہے، وہ بڑی نہایت ہی گھٹیا، گندی، اور وہ ڈپلومیسی ہے جو ہمیں لیبیا بنائے گی، وہ ڈپلومیسی ہے جو ہمیں جارڈن بنائے گی، ہمیں سیریا بنانے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک واحد مملکت تھی اس وقت اسلامی ممالک میں جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی اور ایک سپر پاور تھی، اور سپر پاور ہے۔ اب اس کو بنایا کیا جا رہا ہے؟ اب اس کو لیبیا بنایا جا رہا ہے، اس کو جارڈن بنایا جا رہا ہے، اس کو سیریا بنایا جا رہا ہے۔ ہر اس ملک کی طرح اس کو بنا دیا جائے گا جس میں صرف جنگ و جدل ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ بھاگتے ہیں، وہاں پہ آپ کو سڑکوں پہ کٹے بازو اور کٹی ٹانگوں والے لوگ عام ملتے ہیں۔ غازہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہمیں خود لے کے جایا جا رہا ہے اس چیز میں۔ یہ نہیں کہ ہمیں کو باہر والے کو پکڑ کے انگلی پکڑ کے، ہم خود اڑ کے جا رہے ہیں۔ اب لیبیا میں ہمارے چیف عاصم منیر صاحب گئے ہیں، لیبیا کے اندر گئے ہیں۔ لیبیا میں جا کے انہوں نے جفیاں ڈالی ہیں، ملاقاتیں، اور ہمیں پہلی دفعہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، مجھے پتہ لگا کہ وہاں بھی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، وہ فیلڈ مارشل، اچھا میرے منہ سے ہمیشہ یہ نکلتا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نکلتا ہے، اچھا جی وہاں بھی فیلڈ مارشل صاحب ایک ہیں۔ اچھا ان فیلڈ مارشل صاحب کی ہسٹری دیکھیں، وہ کرنا گدافی کے وقت وہاں سے بھاگے ہوئے تھے، امریکہ میں رہے، CIA کے ان کی سرپرستی کی، اس سرپرستی کے بعد وہ سارا گھما کے وہ واپس آئے جب لیبیا کو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ان کی پلیٹ میں رکھنے کے لیے۔ کہ فیلڈ مارشل صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے ان کے حالات ہیں، اور یہ جو صاحب ہیں، جو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، آپ ذرا ان کے دوروں پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ان کے دورے جو بھاگ کے جو ہو رہے ہیں، وہ ان ممالک میں ہو رہے ہیں جہاں پہ اس وقت بالکل بربادی ہے، بالکل بربادی ہے، جہاں پہ فوجی حکمران ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تمام ان جگہوں پہ جائیں گے، اور سپورٹ کس کی لے رہے ہیں؟ اسرائیل کی۔ معاملات اب یہ پہنچ چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب، اچھا میں وہاں ان کی تصویر دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کوٹر کا ہاتھ پھڑیا ہے اس بندے نے، جو وہاں کا لیبیا کے چیف مارشل ہے، مجھے نام نہیں آ رہا اس کا، مجھے پتہ نہیں ہے کون ہے، تو وہ جناب ان کی تو محبتیں ایسی ہیں کہ جس طرح یہ گولیاں کھیڑتے رہے نکے ہوندے ہیں، تو ان کی یہ پوزیشن ہے۔ اب دیکھیں آپ پاکستان کو لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے بات سٹارٹ کی تھی کہ اس وقت ہماری جو اکانومی اس کو آپ دیکھ لیں، ہماری عدالتیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ابھی ہماری جو فورن پالیسی ہے، جو ہمارے پاکستان کی جو حالات بن رہے ہیں، اب ان کو جب دیکھیں، اب جب تمام چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے، ہم ایک ڈیزاسٹر اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں۔ فورن پالیسی کیا ہے؟ فورن پالیسی ہماری یہ ہے جی کہ ہم نے جو افغانستان سے لڑائی کرنی ہے، ایران کے ساتھ ہماری نہیں بننی ہے، چائنا کو کے ساتھ ہم نے کاروبار زندگی نہیں چلانا ہے۔ ہم نے کہاں چلانا ہے جی؟ ہم نے چلانا ہے جی سیریا میں، لیبیا میں، اور ہم نے کہاں پہ جا کے اپنی فوجیں بھیجنی ہے؟ ہم نے اسرائیل میں۔ ہم نے کس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے؟ امریکہ کے ساتھ۔ یعنی اپنے ارد گرد کے اپنے تمام لوگوں کو چھوڑنا، اور چھوڑ کے آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن کے ہتھ پلے ککھ نہیں ہے گا۔ یہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے۔ میں یہ یقینی طور پہ میں بڑی دیر سے بات کر رہا ہوں، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک دشمن عناصر کون ہوتے ہیں؟
جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کو ہم ملک دشمن عناصر کہیں گے۔ یہ کون سے عناصر ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ساتھ والے کا آپ کا دشمن ہے، جو گلی نمبر 4 میں ایک بندہ بیٹھا ہوا وہ آپ کا دوست ہے، وہ یہ آپ کو پہلے مارے گا کہ وہ امداد کے لیے پہلے پہنچے گا؟ سر جتنی دیر میں اس نے گھر سے نکلنا نا، ساتھ والا نے آپ کا ستیہ ناش کر دینا۔ یہ آپ کے حالات ہیں۔ ڈپلومیسی آپ کی زیرو ہے۔ آپ کی ISI کس کام پہ لگی ہوئی ہے؟ PTI ختم، PTI مکو تحریک اس کی بھی چل رہی ہے۔ دیکھیں، میں نے بہت دفعہ یہ بات عرض کی ہے، میں دوبارہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سرکار پاکستان دشمنی اور پاکستان عمران خان دشمنی یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، آپ اس کو مکس کر رہے ہیں۔ اب پھنس کہاں جاتے ہیں؟ پھنس اب یہاں پہ جاتے ہیں کہ عمران خان کے مفادات پاکستان کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے مفادات اور ویسٹرن مفادات وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اب جب پاکستان کے فائدے کی بات ہوگی تو عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، عمران خان باہر آ جائے گا، کیونکہ اس میں کس چیز کا پاکستان کا فائدہ ہے؟ پاکستان کا فائدہ ہے رول آف لاء میں، پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کے لوگوں میں، پاکستان کی عوام میں کی بہتری میں، زندگی کی بہتری میں، ان کی ترقی میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ اگر یہ پاکستان عمران خان یہ فائدے پاکستان کے ہوں گے تو عمران خان کو ریلیف مل جائے گا۔ اگر عمران خان کو اندر رکھنا ہے، ریلیف نہیں دینی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے چوری چکاری اس کو پروموٹ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ووٹ چوری کرنا ہے، پاکستان کی عدالتیں خراب کرنی ہے، پاکستان کی فوج کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ سارے جب آپ کام کریں تو پھر آپ عمران خان کو اندر رکھ سکیں گے۔ اور عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے آپ کو کس کی سپورٹ چاہیے؟ آپ کو امریکہ کی سپورٹ چاہیے، آپ کو لیبیا طرز کا ایک ملک چاہیے، آپ کو جارڈن چاہیے، سیریا چاہیے، یونان چاہیے، اس قسم کے ملک چاہیے آپ کو۔ تو اس سے ہوگا کہ آپ کا ملک کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں جس بندے کے ساتھ میں انٹرویو کرتا ہوں، جس بندے کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے محافظ ہیں، پاکستان کی بقا کے محافظ ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں، وہ کر کے رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ہر بندے سے اب تک کبھی آگے بھی میں یہ سوال کرتا رہوں گا، یہ میرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی دفاع کی ضامن ہے۔ I'm still believing on it، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی پالیسیز غلط ہیں، ان کا چلنے کا انداز غلط ہے۔ اس انداز کو درست کرنے کے لیے یہ سوال بار بار اٹھانا بڑا ضروری ہے، بار بار کرنا ضروری ہے، اس پہ اتنی تکرار کرنے۔ آپ بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ اس کے اوپر بات کریں۔ کیا وجہ ان کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا وجہ یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف اور لے کے کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو کیوں اس بات کا نہیں پتہ لگ رہا کہ پاکستان دشمنی اور عمران خان دشمنی کیا ہے؟ کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کا فائدہ اور ہمارا فائدہ الگ الگ نہیں ہو سکتا، ہم ایک جگہ پہ ہیں؟ تو ان تمام سوالات کا آپ بھی کیا کیجیے، آپ بھی سوال کیجیے، اپنے بچوں سے کیجیے، اپنے رشتہ داروں سے کیجیے، یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کر کے رہی ہے، میں یقین کیجیے کہ بہت ہی خطرناک صورتحال کی طرف پاکستان کا دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ جو اسٹیپ لے جا رہے ہیں کہ غزہ میں ہم نے فوج بھیجنی ہے، وہ فوج کا جا کے رول کیا ہوگا، نہ آپ کی پارلیمنٹ ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ چوری کے ووٹوں کی بنی ہے، عوام کا ووٹ نہیں ہے۔ جیسی پارلیمنٹ سے کوئی بھی قانون سازی ہونی یا کسی بھی قسم کی اپروول لینی ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن اس ناجائز پارلیمنٹ سے بھی اپروول نہیں لی گئی، اس ناجائز پارلیمنٹ کے سامنے یہ چیز نہیں پیش کی گئی۔ صرف 4-5 بندے چھوڑے ہیں، رانا سنالا صاحب نے کہا یہ اگر غزہ میں فوج جاتی تو دیکھیں غزہ کے ساتھ فوج اگر پاکستان ان کی ہیلپ کر سکتا ہے تو فوج جانی چاہیے، اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں ہیلپ۔ لیکن ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا آپ نے فلسطینیوں سے پوچھا؟ کیا آپ نے حماس سے پوچھا؟ کیا آپ نے لوگوں سے بات چیت کی ہے؟ کیا آپ نے لوگوں کو آن بورڈ لیا؟ ویسٹ اور ایسٹ ویسٹ جو یہ ہے غزہ جو ہے، جو بھی ان کے علاقے ہیں، ان کو آپ نے آن بورڈ لیا؟ کیا یہ ساری ڈسکشنز ہوئیں؟ کیا پارلیمنٹ کے آگے رکھا؟ کچھ ہی نہیں کیا۔ عاصم منیر صاحب نے اپنے طور پہ فیصلے کر رہے ہیں، اپنے طور پہ سیدھے کر رہے ہیں۔ اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ایک عاصم لا ہے اس ملک کے اندر، اور یہ عاصم لا کے تحت ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں، میں دوبارہ سے یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان ایک ڈیزاسٹر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کا الٹیمیٹ حل پاکستان کے عوام کے پاس ہے، اور کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ باہر والے، امریکہ والے آ کے آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو خراب کر سکتے ہیں، نہ آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو خراب بھی آپ خود کریں گے اور ٹھیک بھی آپ خود کریں گے۔ یہ جو ججوں کا معاملہ ہے، یہ پارلیمنٹ میں امریکہ نے آ کے تو لیجسلیشن نہیں کی ہے، امریکہ نے آ کے 27ویں آئینی ترمیم نہیں کی ہے، یہ انہوں نے خود کی ہے۔ امریکہ نے آ کے عمران خان کو باہر نہیں دھکے دے کے نکالا، یہ آپ نے خود کیا تھا۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے ختم ہونے والے بار بار یہ کہہ کے تو اب یقین کریں ہم تو منہ سک گیا،
ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ہے کہ ਹੁਣ تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اپنے آپ کو بھی جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کچھ باتیں کرتا ہوں لیکن یہ تکرار سے عمران خان صاحب سے سیکھی ہے کہ ایک بات کو بار بار کرنے والی. مجھے کسی نے کہا جی آپ ایک بات بہت دفعہ کرتے ہیں. میں کہا جی اس کی وجہ یہ میں نے عمران خان سے سیکھا ہے ایک بات کو تکرار سے کرنا, اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے. بٹ اینی وے یہ بات کر کر کے منہ ہمارا سوکھ گیا ہے کہ بھائی جان تھوڑے سے ہوش کے نوخن لے لیں. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, آپ کی ڈائریکشن کدھر ہے. اگر تو آپ کو پاکستان کے ساتھ محبت ہے, اس پاکستان کی فوج کو پاکستان کی محبت ہے, تو آپ کو اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جب اگر یہ ہم نے فوج بھیجتے ہیں اسرائیل کے اندر, اگر ہم فوج بھیجتے ہیں اس کے نتائج بڑی خطرناک ہوں گے. آپ نے پاکستان کو اٹھا کے اس لابی میں جا کے کھڑا کر دیا جہاں کے ڈیوسٹیٹڈ خطرناک ترین جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے اس کے نتائج ہوں گے, بہت خطرناک نتائج ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے تمام تر خرابیوں کے باوجود ان کو پتہ کہ چوری ہو رہی, انہوں نے بتایا کہ آپ چوری کر رہے ہیں لیکن پھر پیسے دے دیے. کبھی سوچا اس بات پہ کہ ایک بندے کو پتہ ہے یہ چوری کر رہا ہے, اس کو میں پھر پیسے دے رہا ہوں. سر انہوں نے آپ کو گندا بھی کیا, بتایا بھی آپ گندے, پیسے آپ کو اس لیے آپ کو انہوں نے مزید کرنا ہے. یعنی ان کو آپ کو گندگی مینشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں. آپ بلیک میل ہوں گے ان کے ہاتھوں میں اور وہ آپ کو پیسے دے کے پھر بلیک میل کریں گے, پیسے دے کے پھر بلیک میل, اور بلیک میل کے نتیجے میں کیا ہوگا, آپ کو کہا جائے گا کہ آپ سارے وہ کام کریں جو اینٹی پاکستان ہے. اس وقت عاصم منیر جو ہے کمپلیٹ طور پہ اینٹی پاکستان اقدامات میں شامل ہے. سارے کے سارے اقدامات اس وقت کے جرنیلوں نے جو کیے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان مخالف اقدامات ہیں. پاکستان کی سٹرکچر کو, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی اخلاقیائی اور جغرافیائی اور معاشرتی اور نظریاتی تمام قسم کے جو حدود ہیں, جو اساس ہے, اس کو تباہ و برباد کرنے کا پلان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. دیکھیں سب سے بڑا جو کام کیا گیا وہ تھا ووٹ کی چوری. ووٹ کی چوری جو تھا اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا. اس کے بعد آپ نے یہ کام کیا, اپنے عدالتوں پہ حملہ کیا, اپنے اکانومی پہ. آپ نے مطلب یہ کہ پھر میں دوبارہ سے وہی دہرا رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا آپ نے کام کیا. اس لیے سارے کا سارے کون سے کام ہے, پاکستان مخالف. کسی بھی ملک کے عدالتوں کا برباد ہونا ملک کے خلاف, اکانومی کا خراب ہونا ملک کے خلاف, فارن پالیسی آپ کی ملک کے خلاف. کوئی چیز آپ بتائیں, کوئی ایسی چیز بتائیں سوائے اس کے کہ مریم کے پوسٹر لگ رہے ہیں, عاصم منیر کی تصاویر لگ رہی ہیں. جو ٹوٹے پھوٹے ملک میں جہاں پہ سی آئی اے کام کرتی ہے وہاں پہ عاصم منیر جا کے بتا رہا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ کو دھکیل کے اس جگہ پہ لے کے جلا صرف اس ضد میں کہ میں قائم رہوں, عمران خان اندر رہے. یہ ساری ٹسل ہے اور وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جسے پاکستان مسلسل دلدل میں جا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ میں سیریسلی سوچ رہا ہوں, میں یہ پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے اب باتوں کی روانی میں دیر میں بات ہے کہ میں سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کی میرا نہیں خیال اب نیشنلٹی لینے کے. آپ دیکھیں 31,000 آپ نے بندے آف لوڈ کر دیے ہوئے ہیں, لاکھوں بندے آپ کے ملک سے جا چکے ہوئے ہیں, اکانومی آپ کی برباد ہو رہی ہے. کیوں خدا کے بندوں آپ کو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. عاصم منیر کا دورہ جس سے جہانگیری کے جو ایشوز بنے ہیں اور یہ جو فیصلہ آیا ایک بچی کو زنا بالجبر کو زنا بالرضا قرار دینے کے چکر, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب یقین کیجئے کہ ہر لمحہ, ہر آنے والا دن, ہر ایک سیکنڈ جو ہے میرا یہاں پہ جب بھی بیٹھ کے بات کرتا ہوں دکھ اور تکلیف کے ساتھ, وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم پاکستان مسلسل دلدل کی طرف جا رہا ہے, اس کو کوئی بندہ روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کیا نکلتا ہے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ مل بیٹھ کے حکومت, مل بیٹھ کے مذاکرات کے, وہ سارے مل کے بیٹھ کے پاکستان کو کھائی میں کھینچ رہے ہیں. اور کھائی سے ایک بندہ بچانے والا وہ عمران خان, اور ایک پارٹی بچانے والی وہ ہے تحریک انصاف, اور اس کو بھی انہوں نے کونے میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوچیے گا اس بات پہ, بات کیجیے گا ہم کدھر جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں. صرف عوام روک سکتے اور خود نہیں روک سکتا. نہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو روک سکے, جس کو بریکیں لگائے اس کھائی میں جاتے ہوئے پاکستان کو. صرف پاکستان کی عوام. آپ نکلیں گے تو پاکستان بچے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.